الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خیر خلق اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی یہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے ایام چل رہے ہیں۔ آپ کی نسبت سے یہ پروگرام ہے تو ہم نے اس پروگرام کو بحمد اللہ تعالیٰ 5 نشستوں میں تقسیم کیا ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا جو احاطہ ہے وہ تو ناممکن ہے۔ ان کی حرمت مآب سیرت کے چند خوبصورت پہلو اور ساتھ ساتھ ان کے رویوں کی حرمت اور پھر ان کی خدمات اور پھر ان کے احوال و آثار اور ان کے قلب و روح کی گرمی کا ذوق انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تعارف کی عظمت میں ہم جو بات پیش کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایک شخصیت نہیں ہے، ایک کائنات ہیں اور عظیمت کا اسوہ اول ہیں اور حرمتوں کی انتہا ہیں، اور اپنی انجمن میں ہمہ صفت موصوف ایک شخصیت ہیں، اور ساتھ ساتھ تدبر حکمت میں وہ ایک فلسفہ ہیں، اور تقدس میں وہ اپنے کردار کے اعتبار سے ایک عظیم الشان طاہر اور مطہر شخصیت ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو ہمارے عرف اور ہمارے نظریات کے تسلسل میں جو گفتگو جاری اور ساری رہتی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ایماندار تھے یا نہیں، وہ مسلمان تھے یا نہیں، یہ قصہ پاری نہ ہو چکا بلکہ دفن ہو چکا، اس پر بحث بنتی نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے تقدس مآب کردار کی شرافت کا یقین کرنا ضروری ہے، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سیرت نبوی کا ایک باضابطہ عنوان ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا ترازو کریں اپنے خیالات کی دنیا میں اور اپنے تراشے ہوئے تصورات دین میں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شخصیت حجرہ ساز دین کی جو نظر ہے وہ ان کا قد حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ان نظریوں سے بلند ہے۔ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں جو اس بحث کا بازار گرم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان تھا یا نہیں تھا۔ پوری کائنات کا ایمان خود ممنون احسان ابی طالب ہے۔ یہ کون سی ایسی دینی اور
فکری لیاقت ہے کہ ہم ایسی شخصیت پر بحث کریں جو شخصیت اللہ کا اعتماد ہے، رسول کا اعتماد ہیں، امت کے محسن ہیں، اسلام کے محسن ہیں۔ ان کی خدمات کا یہی صلہ ہے کہ ہم ان پر بحث شروع کر دیں؟ نہیں، وہ عظیمتوں کا امام ہے اور حرمتوں کا وہ اسوہ ہیں، شرافتوں کی وہ کائنات ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ان کو کسی خاص تشخص میں بیان نہیں فرمایا، ان کے دامن شفقت کے حجم کو اس تقدس میں بیان فرمایا ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین اپنی پوری جغرافیائی حدود کی عظمت کے باوجود ان کے دامن میں سما گئے اور ٹھہر گئے اور ان کے وجود میں پیوست ہو گئے، ضم ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ان کو اس ٹائٹل سے ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ جو ہمارے مذہبی تصورات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والا صحابی ہوتا ہے، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگرچہ اس پر بھی ایک گفتگو ہے کہ صحابی ہے اصل میں کون، تو یہ عنوان سے متعلق نہیں ہے، میں اس پر نہیں بات کروں گا۔ البتہ یہ بات یہ ہے کہ یہ ہمارے عرف میں یہ جو طے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو صحبت اختیار کرتا ہے وہ صحابی ہے، اور اس کا مرتبہ، تقدس، اس کی شرافت جو ہے باقی لوگوں سے جو صحابی نہیں ہیں ان سے منفرد ہے۔ ان کا تشخص اور تقدس اتنا ہے کہ ہمارے بہت سارے جذباتی اہل علم کہتے ہیں کہ ساری کائنات کے اولیاء مل جائیں تو صحابی کی گرد راہ کو بھی نہیں ملتے، گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ بے شک ٹھیک ہے، صحابیت ایک حرمت تو ہے نا، لیکن میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شخص رسول کی صحبت میں رہے اسے تو صحابی کہا جائے، اور جس کی صحبت میں خود رسول رہیں اسے ہم کیا کہیں گے؟ اس لیے صحابیت اپنے مرتبہ حرمت میں اگرچہ بڑی عظمت ہے، بڑا تقدس ہے، مگر قد ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے، اپنی حرمت کے باوجود بھی بہت چھوٹی ہے۔ اس لیے ان کو قرآن کریم نے جو ٹائٹل دیا ہے وہ شان انضمامیت کا ہے۔ لوگ صحبت اختیار کرتے ہیں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے ان کی صحبتوں میں 50 سال کا وقت گزارا ہے، اور ممنون احسان ہو کر گزارا ہے۔ تو ساری کائنات کے محسن رسول اللہ کی ذات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ رسول کی ذات احسان بن کر تشریف لائے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تو ساری کائنات پر ذات رسول احسان ہے، اور ذات رسول پر اگر کوئی وجود احسان ہے تو وہ وجود ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو ہم نے یہ جائزہ نہیں پیش کرنا کہ یہ تراشے ہوئے تصورات دین میں وہ کیا ہیں، اس لیے ہم نے قرآن کریم کو سامنے رکھا ہے، اور قرآن کریم کی ہی روشنی میں ان کی شخصیت کا ایک چھوٹا سا معروضی حوالہ پیش کریں گے۔ ویسے تو ان کی شخصیت کے لیے قلم بھی تھوڑے ہیں، دواتیں بھی تھوڑی ہیں۔ یاد رکھنا، حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک شخصیت نہیں ہے، حرمتوں کی کائنات ہیں، تقدس معاب، شرافت معاب، نفس محترم ہیں۔ اور میں ایک چھوٹا سا ایک اصول پیش کر رہا ہوں پوری امت کے سامنے، خاص کر اہل علم جو ہیں میرے اس اصول کو سامنے رکھیں۔ مجھ پر سوال ہوتا ہے کہ آپ نے عرفان ابی طالب اور قرآن عظیم کتاب لکھ کر یہ ثابت کیا ہے کہ ان کا تشخص جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے، تو اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ میں اس تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صدیاں درکار ہیں ان تفصیلات میں اتر کر بیان کرنا۔ ابو طالب ایک سمندر ہیں، بلکہ سمندر بھی ان کے سامنے بہت چھوٹے ہیں، علیہ السلام۔ میں ایک چھوٹا سا علمی جائزہ پیش کر رہا ہوں کہ 4 سن نبوی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے اس کو باقی قرآن سے الگ کر لیں،
4 سن نبوی نہیں، معافی چاہتا ہوں، 10 سن نبوی تک، 10 سن نبوی تک جتنا قرآن نازل ہوا ہے ان آیات کو الگ کر کے پھر ان کے عنوانات کی تشکیل پر غور کریں۔ جن اکائیوں پر قرآن کی آیات نازل ہوتی رہیں بطور دلیل، ان اکائیوں میں سب سے پہلا وجود، سب سے پہلی حقیقت توحید باری تعالیٰ ہے۔ کتنی آیات ہیں جو توحید باری تعالیٰ کے تقدس کو بیان کرتی ہیں اور دلائل کو بیان کرتی ہیں۔ یہ ایک الگ سے مضمون ہے اور ایک الگ سے ایک ٹائٹل ہے۔ اسلام کی بھی یہ بنیادی اکائی ہے اور پہلی اکائی اور سب سے بڑی اکائی ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ صرف لفظوں کا ٹائٹل نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کے حسن کے جلوے ہیں۔ کوئی ہے کائنات میں الہ مع اللہ، کوئی ہے کائنات میں جو خدائے ذوالجلال کے ساتھ اس شان کا مالک ہو؟ چیلنج ہے قرآن پاک کا، ہے کسی کے دامن میں؟ تو پہلی اکائی توحید باری تعالیٰ ہے۔ تو ان آیات کو الگ کر لیں، گنتی کر لیں کتنی بنتی ہیں، توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل۔ دوسرا مضمون رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آپ کی شخصیت ہے، اور آپ کی شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کے نبوی کردار کی عظمت ہے۔ تو رسالت اور اس کے دلائل جو ہیں وہ الگ کر لیں ایک مضمون کے تحت۔ تیسری بات، نزول قرآن کے وقت مکہ کے اندر جو نزول ہوتا رہا، شریعت اس زمانے میں نازل ہی نہیں ہوئی، یہ تو مدینے میں شریعت کی تشکیل آئی ہے۔ صرف نماز کی فرضیت جو ہے وہ بھی شب معراج ہے، وہ بھی 10 سن نبوی کے بعد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی نبوت کے جو روحانی اور عرفانی خد و خال ہیں اور کردار ہے، اس پر، اس کی پذیرائی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت پر، صبر پر، استقامت پر جو قرآن کریم نے آیات بیان کی ہیں یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو حوالہ بنا کر پیش کیا ہے، ان آیات کو الگ کر لیں۔ یہ ایک الگ مضمون ہے، رسالت اور اس کے دلائل۔ تیسرا عنوان ہے ان آیات میں جو نازل ہوتی رہیں 10 سن نبوی تک، وہ ہے قیامت، آخرت، آخرت اور اس کے احوال، اور جو منکرین قیامت تھے ان کا جواب، اور سابقہ اقوام و ملل کے احوال، نظائر وغیرہ، اور ان کے نتائج اور ان کے ہولناک ہلاکتیں وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام آیات کو ایک مضمون کی عظمت میں الگ کر لیں۔ یہ 3 عنوانات ہو گئے۔ بقیہ جتنی بھی آیات ہیں ان کے مضمون کے اندر، مقتضا کے اندر 2 رویوں کو بیان کیا گیا ہے، 2 انسانی رویوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ارشاد ربانی کے مطابق دعوت اور تبلیغ کا آغاز کیا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، بجائے قبول کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر کہتے رہے، کاہن کہتے رہے، نہ جانے کیا کیا بکتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تبلیغ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تائید کی روشنی میں چلتی رہی، اسلام بڑھتا رہا، لیکن کفار کو یہ ناگوار گزرا، انہوں نے مزاحمت شروع کر دی۔ پہلے تو گفتگو تھی، خیالات تھے، پھر انہوں نے جارحیت شروع کر دی۔ اب اس حوالے سے قرآن کریم نے ان کے رویوں کو الگ بیان کر کے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ان آیات کو الگ کر لیں اس تصور میں اور اس عنوان کے تحت کہ یہ جو آیات آئی ہیں ان کے رویوں کی مذمت میں، ان کے رویوں کے اندر چونکہ رعونت تھی، خباثت تھی، اسلام دشمنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عداوت تھی وغیرہ وغیرہ، تو قدرت نے
ان رویوں کو بیان کر کے ان کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ ان آیات کو الگ کر لیں تو اب گنتی کر لیں کتنی آیات ہیں توحید باری تعالیٰ اور اس کے دلائل پر، اور رسالت اور اس کے دلائل پر، اس کی جناب والا حمایت پر، نصرت پر، اور پھر قیامت، آخرت اور احوال آخرت، اقوام ملل کے تصورات اور ان کے احوال اور ان کے نتائج، تو قیامت اور اس کے ہولناک مناظر، اور پھر ترغیب اور ترغیب پر مشتمل جو آیات ہیں، یہ تین عنوانات ہیں، ان کو الگ کر لیں۔ بقیہ جتنی آیات ہیں وہ ان رویوں کی حرمت میں نازل ہوئیں جو رویے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں، نصرت میں، اعانت میں، خدمت میں، عظمت میں اس وقت وجود میں آئے، اور ان کا کردار وجود میں آیا اور ان کی عظمتیں ظاہر ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایسے کٹھن حالات میں اہل وفا کی حرمت کو بیان فرمایا ہے کہ یہ کتنے صاحبان وفا ہیں۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اہل وفا کی حرمت کو بیان فرمایا کہ یہی صاحب صدق ہیں اور یہی صاحبان عرفان ہیں، صحیح صاحبان تقوی ہیں، کیونکہ وہ انہوں نے مشکل ترین حالات میں، جب مشکلات کو بھی پسینہ آ رہا تھا، ایسے حالات میں وفا کی۔ تو یہ تین چیزیں جو تھیں، حمایت، نصرت، اعانت، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا کے لیے سینہ سپر ہو کے جو کردار ہے نا، کردار دینے والوں کی اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے پذیرائی فرمائی ہے ان آیات میں۔ تو اب دو رویے تھے، مزاحمتی رویہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ مزاحمت کرتی، ان کی مذمت میں قرآن آئی، اور دوسرا رویہ جن کی پذیرائی قرآن کی روشن آیات نے کی ہے وہ ہے مرحمتی رویہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرحمت فرمائی، ایسے حالات میں شفقت فرمائی، ایسے حالات میں نصرت فرمائی، اعانت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طاقت میں اپنی وفا اور ایثار کا جو ہے نا وہ ایک انمول جذبہ پیش کیا۔ اب مرحمتی رویے پر جتنی آیات آئی ہیں، یہ اصول عرض کر رہا ہوں، ان آیات کا نزول کا وقت 10 سن نبوی تک جتنی بھی وہ آیات آئی ہیں، میرا سوال یہ ہے اہل علم پر کہ ان آیات کا محل کون ہے جو عظمت کردار میں ایک مضبوط اور مربوط اور منظم کردار دے رہا ہے، جس کردار کی حرمت میں وہ آیات آئی ہیں، وہ کردار کہاں سے ملے گا آپ کو؟ ظاہر ہے 10 سن نبوی تک صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس انداز کا جو کردار ہے وہ خاموش ہے کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاحمت کی ہو اور کوئی شخص طاقت بن کر آ کر اس مزاحمت کو روک رہا ہو، ایسا کردار نہیں ہے کسی کے دامن میں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1 یا 2 مرتبہ آگے بڑھنے کی کوشش فرمائی، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی انتہا تھی، عرفان کی ایک جولانیاں تھیں، تو وہ نہ برداشت کر پائے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ بد تہذیبی کرتے، الجھتے، اور آپ کے گریبان تک ہاتھ ان کے آتے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اکا دکا مرتبہ اس طرح یہ کردار ضرور دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے ہیں، اور پھر کفار مکہ نے ان کو ایسا زدوکوب کیا کہ قریب المرگ کر دیا۔ پھر وہ ایسے حالات سے وہ تنگ آ کر ہجرت کے لیے جانے لگے، اور مکہ سے باہر جا رہے تھے۔ ابن الدغنہ ایک سردار ہے، رئیس ہے مکہ کا، اس سے ملاقات ہوتی ہے، تو کہا اے ابن ابی قحافہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اہل مکہ جو ہے وہ مجھے برداشت نہیں کرتے، اور میں نے چونکہ دین قبول کر لیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے وہ مجھے برداشت نہیں کرتے، تو میں یہ مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو ابن الدغنہ نے کہا کہ جناب والا اتنا شریف النفس آدمی، اور اتنا صاحب اخلاق آدمی، اور اتنا کریم النفس آدمی، ہاں جی،
جس کے جو خیر خواہی میں سب سے بہترین کردار دے رہا ہے بہتر، تو ایسے آدمی کو مکہ نہیں چھوڑنا چاہیے، نہ ہم چھوڑنا دیتے ہیں۔ رہا آپ کے دین کا معاملہ تو ہم ضامن ہیں، آپ اپنے دین پر عمل کرتے رہیے، ہمارے گھر رہیے، ہماری کسٹڈی بھی رہیے، ہماری امان اور زمان میں رہیے، ہم انشاءاللہ آپ پر پہرا دیں گے۔ تو یہ اس طرح کے جزوی واقعات ہیں اکا دکا، تو میں ان کا بھی انکار نہیں کرتا، لیکن اس کردار سے بھی پہلے کوئی کردار موجود ہے جو حمایت، نصرت، ریانت پر مشتمل ہے اور مضبوط اور مربوط کردار ہے، اور وہ کردار صرف کردار نہیں، ضامن ہے حفاظت دین کا، ضامن ہے جناب والا حفاظت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی گواہی کے مطابق۔ اور یہ طے ہے جب تک سرکار ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کی آنکھیں کھلی رہیں اور آپ زندہ رہے، تب تک کسی کافر کو جرت نہیں ہو سکی کہ وہ ہاتھ بڑھائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ایک حرمت کردار کو بیان کر رہی ہیں، اور اس کردار کا جو تشخص ہے، ٹائٹل ہے، ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ والہانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ ساتھ آپ کی اعانت، نصرت، اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر خدمت دین ہے اور آپ کی حفاظت ہے۔ تو اس حفاظت میں جو مسلسل کردار ملتا ہے، اور 50 سال کا وہ ٹائٹل ہے، لمحہ بلمحہ نہیں، صرف یہی نہیں کہ مزاحمت یہاں سے شروع ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے ساتھ مزاحمت تو آپ کی پیدائش کے وقت سے شروع ہو گئی تھی، کہ یہود آتے تھے تعاقب میں، نصارہ آتے تھے تعاقب میں، تو اس وقت تو کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا، نہ کسی صحابی کو اندازہ نہیں تھا، ولادت سے لے کر جوانی تک، نہ کسی دوسرے کو، نہ تیسرے کو، نہ کسی کا ایسا کردار ملتا ہے۔ لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام کا کردار ضرور ملتا ہے، خواہ وہ سرزمین شام کی طرف کی مسافت ہو، سفر ہو، یا اور دیگر اسفار ہوں، معاملات ہوں۔ تو ایسے حالات جب سنگین پیدا ہوتے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک ڈھال بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کی جو حفاظت ہے، وہ ایک انتہائی اہم فریضہ ہے۔ اس فریضے کا جو بنیادی عنوان ہے، ابتدا سے لے کر 10 سن نبوی تک، وہ اس عنوان کا جو ٹائٹل ہے، تشخص ہے، وہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے۔ اور اس حقیقت کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی خیال تک، بلکہ جنون تک بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کردار ایسا نہیں ہے۔ وہ مانتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ غیر مسلمان ہے، کہ یہ کردار ایک روشن حقیقت ہے۔ تو اس روشن حقیقت پر اس کی حرمت میں جتنی آیات قرآن میں نازل ہوئیں، ان آیات کا پہلا عنوان حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ تو جس شخصیت کے تقدس میں سینکڑوں آیات صرف اس کے حرمت کردار کی حرمت کو بیان کر رہی ہیں، کیا ایسے شخص پر بھی بحث بنتی ہے؟ یہ فضول قسم کے لوگ، یہ فضول قسم کے لوگ اور یہود کے پروردہ لوگ بحث کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، جتنے بھی ارباب اس پر بحث کرتے ہیں، اس کے پیچھے اسلامی فکر نہیں ہے۔ یہود کا وہ انتقام ہے، اس کا تسلسل ہے جو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مسلسل انہوں نے شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ ان کو مدینے کے انخلاء سے، جس وقت وہ مدینے سے ان کا انخلاء کر دیا گیا، تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ انتقام اپنے ذہنوں میں سجائے ہوئے ہیں اور لے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تو نہ لے سکے، کیونکہ آس پاس جو لوگ موجود تھے 10 سال تک حضرت ابو طالب علیہ السلام، 50 سال تک جو ہے ان کا کردار رہا، پھر اصحاب رسول کا کردار رہا۔ تو جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مدبر لوگ ہوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے
جری جوان ہوں، حضرت امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی طاقت ہو، حضرت جعفر طیار جیسے جذبے ہوں، اور جناب والا حضرت کئی مطلب نفوس عظمت جو ہیں اصحاب رسول، تو ان کی طاقت کا سامنا کفار نہیں کر پائے. تو لہٰذا یہود جو تھے خاص کر، وہ ان کی طاقت کا نہیں کر پائے، وہ ان کا ایک کردار بنتا ہے انہوں نے. تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو ایسا نہیں تھا ہو پایا، لیکن حیات عصمت کے بعد معاملات کچھ الجھ گئے، حالات دیگر گوں ہو گئے، جس وجہ سے ان کو موقع ملا اور انہوں نے کلمہ گو لوگوں کو بھی اپنی سازش کا نشانہ بنایا اور اعلیٰ کار بنایا. نشانہ کیا، اعلیٰ کار بنا کے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ وہ انتقام کا ایک انہوں نے کردار دیا، اور آج بھی دے رہے ہیں. اور آج بھی کچھ بدبخت ایسے ہیں جو یہود کے کہنے پر آج جو اس وقت موجود ہے اہل بیت نبوت، ان سے الجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سچا بھی کہہ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو جب جھوٹ کو سچ کہا جانے لگے تو یہی قیامت کی نشانی ہے. بہرحال میں بحث و تمیز میں نہیں الجھنا چاہتا، میں وہ حقائق پیش کر رہا ہوں. جس ذات والا صفات کی شخصیت اتنی آیات کا محل نزول ہو، معنی ہو حرمت کردار کی بنیاد پر، اس پر بحث نہیں بنتی. اس کی حرمت پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کے تقدس کو سلام پیش کرنا ضروری ہے، ان کے جذبوں کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ تہنیت اور تبریک مبارک پیش کرنی چاہیے. یہ تو تھا اصل صورت. لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ ہم نے ان چیزوں میں الجھ گئے جن کا وجود ہی جھوٹ ہے. کیا یہ الزام ان کا جو تکفیری ڈرامہ رچایا گیا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایک حرف ایسا ہے جو قابل یقین ہو؟ تو جس کے دامن میں وہ حرف ہے وہ لے آئے، فقیر حاضر ہے. الحمدللہ فقیر نے ہر چیز کو دھو کر رکھ دیا ہے. جہاں جہاں یہ آلودگی اور غلاظت پھیلائی گئی تھی، الحمدللہ فقیر نے عرفان ابی طالب کے اندر حرف بحرف کو دھو کر رکھ دیا ہے. اب قیامت تک کسی کے دامن میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا جو کسی توثیق کے ساتھ آیا ہو اور اس کی قطعیت کا جو ہے ثبوت کی قطعیت کسی کے دامن میں ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر کسی کے دامن میں ہوتا تو 7 سال ہو گئے عرفان ابی طالب کے مقدمہ کو آئے ہوئے، تو کسی کو تو سامنے آنا چاہیے تھا. ایسا نہیں آ سکے، اور نہ ہی اللہ کے فضل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، اس کے فضل و احسان پر، کہ قیامت تک اب کوئی نہیں اٹھے گا. ہٹ درمی الگ بات ہے، جہالت الگ بات ہے، اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں اور نہ میں دینا چاہتا ہوں. بہرحال حضرت ابو طالب علیہ السلام سینکڑوں آیات کے نزول کا محل اور معنی ہے، اور اولاً معنی ہے اپنے کردار کے حرمت میں. یہ جو کلام الہی ہے، ہم نے اس کو مذہب کی کتاب سمجھو. اللہ کے بندو، یہ اللہ کا حسن ہے. اللہ وحدہ لا شریک کی بے پایاں رحمت کا ایک تسلسل ہے. یہ شخصیات کو بیان نہیں کرتا، یہ تو رویوں کو بیان کرتا ہے. جن رویوں میں اخلاقی حرمت ہوتی ہے، کردار کا تقدس ہوتا ہے، ان رویوں کی پذیرائی کرتا ہے اور مدحت بیان کرتا ہے. اور جن رویوں کے اندر یہ چیزیں نہ ہوں، وہ قابل نفرت رویے ہوں، تو قرآن ان کی مذمت بیان کرتا ہے. تو یہ فقیر شرق اور غرب کے، عجم اور عرب کے اہل علم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ سید بطحہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کے کسی ایک رویے کی نشاندہی کر دیں، کسی یقینی دلیل سے ایک رویے کی، جو خلاف قرآن ہو، خلاف فطرت ہو، اور جس کی مذمت میں قرآن آیا ہو. ایک حرف روئے کائنات کے اہل علم سے فقیر مطالبہ کرتا ہے. اس لیے ان کے رویوں کی حرمت تو معنی آیات قرآن ہیں. تو ہم کس منہ سے ان پر بحث کر رہے ہیں؟ ہمیں شرم آنی چاہیے. ان کے عظیمت مآب، تقدس مآب جذبوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے خدمت دین میں اپنا کردار دینا چاہیے، نہ کہ ہم ان پر ایسی بحث کریں جو مولویانہ جوڑ توڑ ہے. تو
حضرت ابو طالب علیہ السلام کی آفاقی شخصیت جو ہے اس پر تو قرآن کریم کی بے شمار آیات کا ایک تسلسل موجود ہے۔ آپ کا جو حسب نسب ہے، خاندانی تقدس ہے، اس پر بھی قرآن کریم کی آیات۔ کیا یہ شرف ہے اس شخص کا کہ جس کے پہلے بھی اتنے بلند و بالا ہیں کہ بلندیاں ان کے قدموں کے بوسے لیتی ہیں۔ ان کو اللہ نے شان مصطفیت عطا فرمائی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یہ تو عالمین آفاقی عظمت کے ساتھ مصطفیٰ ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان پر بحث کریں جن کو خدا مصطفیٰ کہے اور رسول مصطفیٰ کہیں؟ اس پر میں نے بہت سارے سچ ٹی وی کے پروگراموں میں یہ میں نے گفتگو کی ہوئی ہے۔ تو ان کے جو آبائی عظمت ہے، سلسلہ نسب کا تقدس ہے، اس کی حرمت کی قرآن گواہیاں دے رہا ہے کہ وہ سب سے زیادہ نفیس ہیں، اخلاق کے تقدس میں بھی نفیس ہیں، عظمت یقین میں بھی نفاست کی انتہا پر ہیں۔ اور خدائے ذوالجلال نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ یہ جو توحید باری تعالیٰ کی عظمت ہے، جو ہر دین کی پہلی اکائی ہے، یہ ہم نے ان کو آل ابراہیم کے خمیر میں رکھ دیا ہے۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور جن کی خمیر کا تقدس لا الہ الا اللہ کے نور میں خمیر بنایا گیا ہو، ان سے سوال کرنا یا ان پر سوال کرنا کہ یہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، یہ سب سے بڑا ڈرامہ ہے اور جھوٹ ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ ہم اس کا ایک تسلسل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو میرا دل تو یہ تھا کہ میں پہلا پروگرام حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندانی پس منظر پر گفتگو کروں۔ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ خاندان رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرافت اور حرمت پر قرآن نے بھی خطبے دیے ہیں اور صاحب قرآن نے بھی خطبے دیے ہیں۔ تو جو عظمتیں، حرمتیں خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، وہی عظمتیں، وہی رفعتیں، وہی شرافتیں، وہی کمالات وہ ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کے خاندان کے، چونکہ خاندان ایک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور علی ایک نور تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور وہاں سے پشت آدم میں اترے تو ایک، پشت عیسیٰ، یعنی تسلسل کے ساتھ حضرت عبد المطلب علیہ السلام تک۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مولا کائنات کے نور کو جناب ابو طالب علیہ السلام کی پشت عظمت میں رکھا، اور میرے نور کو جناب عبداللہ بن عبد المطلب علیہ السلام کی پشت میں رکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ ٹائٹل ہے، یہ وہ تشخص ہے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کو خاندانی حرمت میں ملا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک اس خاندان پر عدل سے درود پڑھ رہا ہے، اور ان کی عظمتوں کو، حرمتوں کو بیان کر رہا ہے، ان کی شرافتوں کو بیان کر رہا ہے، ان کے تقدس کو بیان کر رہا ہے، اور ان کے مقامات کو بڑھا رہا ہے۔ اس پر میں نے بہت ساری گفتگو کی ہوئی ہے ٹیلی ویژنوں پر اور بہت سارے فورمز پر۔ تاہم یہ بات طے ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ایک شخصیت نہیں ہے، ایک کائنات ہیں، اور حرمتوں کی کائنات ہیں، عظمتوں کی کائنات ہیں، رفعتوں کی کائنات ہیں۔ اور یہ بات میرے خیال کی دنیا میں نہیں، یا فرط جذبات نہیں، بلکہ اس پر میں بحمد اللہ تعالی قرآنی آیات پیش کر کے یہ چیز میں پیش کرنا چاہوں گا حرمت کردار کی بنیاد پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات پر بحث و تمییز کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور ان کے اثار و وفا کے سمندر میں اتر کر اسلام کی عظمت کے لیے، بقا کے لیے، خدمت کے لیے وہ کردار دیا جائے۔ قرآن کردار دیتا ہے، جوڑ توڑ نہیں بیان کرتا۔ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت کا سارا ٹائٹل ہی حرمت کردار ہے۔ تو کیا خیال ہے، ہم بحث تب کرتے ہیں جب ہم کردار سے دینے سے آری ہیں اور دے نہیں سکتے اور دینا پسند بھی نہیں کرتے۔ جب ہم کردار پر آ جائیں گے تو بحث ختم ہو جائے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ لوگوں، آؤ دامن ابو طالب علیہ السلام میں سما جاؤ۔ یہ دامن عافیت ہے، عافیت کا دامن ہے، شرافت کا دامن ہے، اخلاقی حرمت کا دامن ہے، اور حرمت کردار اور وقار کا دامن ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ
کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابو طالب علیہ السلام کی معرفت بھی نصیب فرمائے اور ان کی اسوہ عظیمت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اپنے اپنے دور میں اسلام کی خدمت میں کوئی کردار پیش کر جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ بقیہ اگلی نشست میں ہم پیش کریں گے۔